ویلکم بیک ٹو گلدشت ایپیسوڈ 6۔ وہاں سفید حویلی میں بھی سبھی نے ان کا استقبال بہت خوشی سے کیا۔ البتہ فرحان شاہ ابھی بھی سخت تاثرات لیے بیٹھے تھے، لیکن ان کے علاوہ فرقان شاہ سمیت سبھی کے چہروں پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ گھر میں گھستے ہی روحان کی نظر سب سے پہلے عرشیہ پر پڑی۔ وہ ہیرا کے برابر میں کھڑی کسی معصوم گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ شفاف آنکھیں لیے وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ روحان نے ہلکی سی سر کو جنبش دے کر اسے سلام کیا، جس پر اس نے فوراً ہی نظریں جھکا لیں۔ روحان کو اس کا یہ انداز کافی دلچسپ لگا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی، جبکہ زاویار سیدھا پہلے جا کر فرحان شاہ سے ملا اور پھر اویس شاہ سے مل کر انہی کے پاس بیٹھ گیا۔ پریشا بھی حریم اور آنیہ کے ساتھ باتوں میں لگ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لاپرواہ تھے، پر تھے تو آخر ایک دوسرے کے ساتھی۔ دلوں کی دوری کو ابھی ختم ہونے میں وقت تھا۔ کتنا وقت یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ کیا پتا نکاح کا ایک بول ہی اس دوری کو مٹانے کے لیے کافی ہو، یا کیا پتا زندگی اسی طرح گزر جائے۔ محبت تو بس ایک پل مانگتی ہے، جب وہ پل آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیکھتی، اور ان دونوں کی قسمت ابھی اس پل کا انتظار کر رہی تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا اور اب سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ بیٹا، جب تک ہم بڑے بات کر رہے ہیں آپ لوگ بچے جا کر آپس میں باتیں کر لو۔ ایک کام کرو، چھت پر چلے جاؤ، سب کو وہاں اچھا لگے گا۔ کہاں بڑوں کی باتوں میں بیٹھے بور ہو رہے ہو؟ اویس شاہ نے بڑے پیار سے کہا۔ ان کی بات سن کر سبھی اٹھ کر ایک ایک کر کے چھت کی جانب روانہ ہو گئے، لیکن زاویار وہیں بیٹھا رہا۔ بیٹا، آپ بھی وہیں چلے جاؤ، اویس شاہ زاویار کو دیکھ کر مسکرا کر بولے۔ زاویار ان کو منع تو نہیں کر پایا، لیکن دل ہی دل میں ان سب کے پاس جانے پر اکتایا ضرور تھا۔ کیا ہوا، بڑوں میں جگہ نہیں ملی؟ زاویار کو اوپر آتا دیکھ روحان مسکرا کر بولا۔ ہاں، بھیج دیا باتیں کرنے، زاویار مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ ہنستے بھی ہیں؟ زاویار کو مسکراتا دیکھ پریشا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اور نہیں تو کیا، تم نے سمجھ کیا رکھا ہے میرے بھائی کو؟ بھابھی جان، حریم اسے پھر سے چڑھانے لگی۔ تبھی آنیہ نے حریم کے کان میں کچھ کہا اور پریشے کو لے کر چھت کی دوسری جانب چلی گئی۔ کیا ہوا بتاؤ تو؟ پریشے آنیہ کے یوں اچانک اسے لے جانے سے متجسس ہو کر پوچھنے لگی۔ رکو تو بتاتی ہوں، یہ کہہ کر آنیہ وہاں سے چلی گئی اور کچھ ہی سیکنڈ میں جنین زاویار کا ہاتھ پکڑے اسے پریشے کے پاس کھڑا کر کے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ادھر عرشیہ اور روحان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا۔ عرشیہ تو بیچاری گھبراتے ہوئے اپنی انگلیاں ہی مڑوڑے جا رہی تھی، جسے دیکھ کر روحان بھی تھوڑا فکر مند سا بولا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحان نے عرشیہ سے پوچھا۔ جی، عرشیہ نے کانپتے ہونٹوں سے کہا۔ ڈرے نہیں، آپ چاہیں تو جا سکتی ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ روحان عرشیہ کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، عرشیہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ چلے پھر ٹھیک ہے، ایک بات پوچھوں؟ روحان نے دیوار پر ہاتھ رکھے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، عرشیہ بھی اسی کے انداز میں اس کے برابر میں کھڑے ہوتے بولی۔ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ روحان ابھی بھی باہر دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، عرشیہ نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ سچ کہوں میرا بھی یہی حال ہے، روحان نے اپنی کیفیت سے آگاہ کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پسند نہیں ہو۔ تم ایک اچھی لڑکی ہو، اور اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ میں اپنی آگے کی زندگی بہت اچھے سے گزاروں گا۔ روحان نے ایک نظر اٹھا کر اس معصوم وجود کو دیکھا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گی؟ عرشیہ کو کچھ دیر خاموش پا کر روحان بولا۔ میں کیا بولوں، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، عرشیہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ چاہیں تو چلی جائیں، خود کو پریشان نہ کریں، روحان اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بولا۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ عرشیہ نے پہلی بار روحان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ روحان کو عرشیہ کا یوں اس کے جذبات کی فکر کرنا بہت اچھا لگا تھا۔ چلے پھر، اللہ حافظ، یہ کہہ کر عرشیہ چھت سے چلی گئی، جبکہ روحان کافی پرسکون سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے واپس باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ واپسی پر عرشیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
وہ بہت ہمت کر کے روحان سے بات کر تو آئی تھی، لیکن یہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا یہ وہی جانتی تھی۔ لیکن شاید دل کے کسی کونے میں وہ یہی چاہتی تھی کہ ایک بار شادی سے پہلے روحان سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ تبھی کچھ دیر وہاں کھڑی بھی ہو گئی، ورنہ شاید اتنا بھی نہ رک پاتی۔ بھائی جان آپ؟ پریشا زاویار کو دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ کبھی نہیں سدھرے گی یہ، زاویار نے نفی میں گردن ہلاتے زیر لب کہا۔ سوری، پریشا نے فوراً سے کہا۔ کوئی بات نہیں، زاویار نے ہاتھوں کو باہم ملاتے ہوئے کہا۔ آنیا کی بچی، بتاتی ہوں تجھے۔ پریشا دل ہی دل میں آنیا پر غصہ ہونے لگی۔ تم خوش ہو اس رشتے سے؟ زاویار نے پریشا کی جانب پرسوچ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کون، میں؟ پریشا گھبراہٹ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ لازمی سی بات ہے۔ زاویار کو اس کی گھبراہٹ دیکھ اس پر ترس آیا۔ آپ ہیں خوش؟ اس بار پریشا نے اپنے حواس سنبھالتے ہوئے کہا۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی، تمہاری خوشی ضروری ہے، زاویار نے 2 قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں رکھتی؟ شوہر جب خوش نہیں ہوگا تو بیوی کو پیار سے کیسے رکھے گا؟ اس کے نخرے کیسے اٹھائے گا؟ پھر تو لائف بورنگ نہیں ہو جائے گی؟ رومانٹک لائف کے لیے دونوں کا خوش ہونا ضروری ہے۔ وہ پاگل سی باتونی لڑکی زاویار کی بات سن کر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس کی بات سن کر زاویار نے ایک بھویں اوپر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا۔ زاویار کو اپنی جانب اس طرح دیکھ اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا تو وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زاویار وہیں کھڑا بہت دیر تک اس کی بات کو سوچتا رہا۔ تو پھر آپ سب نے کیا سوچا؟ ظفر شاہ نے سب بچوں کے جانے کے بعد بات کا آغاز کیا۔ ظفر بھائی، بلا شبہ دونوں بچے بہت قابل اور سلجھے ہوئے ہیں، مجھے دونوں ہی بچے بہت عزیز ہیں، تو ہماری طرف سے تو آپ لوگ بات پکی سمجھیں گے، اویس شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ کہہ کر ظفر شاہ فوراً ہی اٹھ کر پہلے اویس کے گلے لگے اور پھر اس کے بعد فرحان شاہ کے گلے لگ گئے۔ ظفر کو گلے لگا کر انہیں بہت خوشی ہوئی تھی، اس بار یہ خوشی ان کے چہرے پر صاف ظاہر تھی۔ فرقان شاہ یہ دیکھ کر دل سے کھل اٹھے تھے۔ اب سب باری باری فرقان شاہ اور فرحان شاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس دوران فرقان شاہ اور فرحان شاہ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تو ضرور، لیکن ان دونوں میں سے کسی نے بھی دوسرے سے گلے ملنے کے لیے پہل نہ کی۔ شاید دلوں میں دوریاں آ جانا اسی کو کہتے ہیں کہ چاہ کر بھی آپ اپنوں سے اپنی محبت، اپنے احساسات، اپنے خلوص کا اظہار نہیں کر سکتے۔ وہ ایک پل جب آپ غصے میں تھے یا دل برداشتہ تھے، جس میں آپ نے اپنے عزیز کے ساتھ وہ کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی آنے والی تمام زندگی پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ باتیں تو بھول بھی جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، تا حیات کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر جن کے بغیر ایک پل بھی گزارنا ناممکن ہوتا ہے، انہی کے ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جن سے بات کیے بنا چین نہیں آتا، وہی لوگ آپ کی غیبتوں کا مرکز بن جاتے ہیں۔ بچپن جن کے ساتھ گزرا، اب وہی چہرے انجان بن جاتے ہیں، لہجوں میں کرواہٹ آ جاتی ہے۔ سچ میں دل بڑے قہر سے گزرتا ہے۔ ہیرا کی رخصتی کب کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوثر شاہ نے ثنا شاہ سے پوچھا۔ بس بھابھی، کاغذات بن جائیں اور تیمور بھی وہاں اپنا بزنس سیٹ کر لے تو انشاءاللہ پھر کر دیں گے۔ ٹھیک ہے تیمور، اس کی بار عائشہ نے کہا۔ جی بھابھی، ماشاءاللہ سے بہت پیارا بچہ ہے، ابھی پچھلے مہینے آیا تھا، بہت ہی نیک اور با اخلاق لڑکا ہے، ثنا شاہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وہ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سب ہی بچے ایک ایک کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے۔ لو، یہ لوگ اتنی جلدی نیچے بھی آ گئے؟ ثنا شاہ سب بچوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ روحان اور زاویار پیچھے تھے، باقی سب ان سے تھوڑی آگے تھے۔ بات ہوئی؟ روحان نے زاویار کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ تمہیں پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے؟ زاویار نے سوال پوچھا۔ ہاں، کچھ
روحان نے سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کہا، مجھے بھی بتا دیتے۔ یوں اچانک اس نادان لڑکی کے سامنے کھڑے ہو جانا تم نہیں جانتے کیسا ہے۔ زاویار ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے بولا، ایک بات بتاؤ، پہلے تو بیوقوف لڑکی کہتے تھے، اب نادان؟ لگتا ہے جناب نرم گوشہ رکھنے لگے ہیں اپنے دل میں بھابھی کے لیے۔ سیڑھیاں ختم ہو گئی تھی، آخری سیڑھی پر روحان زاویار کی جانب مڑ کر مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو عزت ضروری ہے ہر رشتے میں، بس میں اپنی طور پر پوری کوشش کر رہا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر اسے اپنے رستے سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ زاویار اور روحان کے آتے ہی سب ان دونوں سے ملنے لگے۔ سب کافی خوش تھے۔ عرشیہ تو ثنا شاہ کے بازو میں تقریباً چھپی ہی بیٹھی تھی، جبکہ پریشے حریم اور آنیہ کے ساتھ بیٹھی کوئی مزید بیوقوفی کرنے سے خود کو روکے ہوئے تھی۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اس جمعے کو منگنی رکھ لیتے ہیں، اویس شاہ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ نہیں، جمعے کو نکاح ہوگا، پہلے عرشیہ اور روحان کا، اور اس کے ایک ہفتے بعد اگلے جمعے کو پریشے اور زاویار کا۔ فرحان شاہ ایک دم اویس شاہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ لیکن بابا، اویس شاہ ایک دم بولے، وقت کسی کا سگا نہیں ہے، مجھے وقت پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں ہے، میں اب اور خود کو یا اپنے بچوں کو وقت کے ہاتھوں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی ہوگا جلدی ہوگا، کیونکہ جنگلوں کی کہانی جھوٹ نہیں ہے، اس کو وقت دینا مطلب گھر میں پھر سے کوئی ماتم دیکھنا، اور اب میری بوڑھی آنکھیں کسی اپنے کی جدائی میں نہیں رونا چاہتی۔ فرحان شاہ نے ایک طنزیہ نظر فرقان شاہ پر ڈالتے ہوئے کہا، ہیرا جو کسی کی موجودگی کو بچپن سے محسوس کرتی آئی تھی، اس کے وجود کے بارے میں فرحان شاہ کو بات کرتا دیکھ ایک دم چونکی، جبکہ عرشیہ کا دل فوراً ہی ڈوبنے لگا۔ اس کے ماتھے پر ڈر کی وجہ سے پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کرتی فوراً ہی برابر میں پڑے گلاس کو اٹھا کر پانی پینے لگی۔ دیکھو عرشیہ، مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ روحان کی نظر جیسے ہی اس ڈرتی ہوئی لڑکی پر گئی، اس نے آنیہ کو اس کے پاس بھیجا۔ آنیہ اور پریشے مل کر اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ یار سنا تم نے دادا صاحب نے کیا کہا؟ پریشے کمرے میں جا کر بولی۔ ہاں دیکھو ذرا، یہ بڑے کتنا کچھ چھپاتے ہیں ہم سے، مطلب کہ جو ہم نے سنا ہے لوگوں سے وہ سب سچ تھا۔ آنیہ بھی حیرت میں ڈوبی کہنے لگی، لوگ ویسے ایک کی چار بناتے ہیں، ہمیں ہر بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، اگر ہمارے بڑے نہیں چاہتے کہ اس کا ذکر ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کا ذکر نہیں کریں۔ ہیرا کمرے میں داخل ہوتی ان دونوں کو ٹوکتی ہوئی سیدھی عرشیہ کے پاس گئی۔ ٹھیک ہو آپ گڑیا؟ ہیرا نے بہت پیار سے کہا۔ جی آپی، بس تھوڑا سا ڈر گئی تھی، لیکن آنیہ اور پریشے مجھے یہاں لے آئی تو اب اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ عرشیہ اب پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ ویسے روحان بھائی نے کہا تھا مجھے، میں تو دادا صاحب کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، وہی میرے پاس آئے تھے۔ آنیہ عرشیہ کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ عرشیہ کے دل میں آہستہ آہستہ روحان کے اوپر اعتبار بڑھتا جا رہا تھا۔ اب شاید وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے کچھ مطمئن ہونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، بے خوف زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن کچھ حادثے ایسے ہو جاتے ہیں کہ خوشی دل کے کسی کونے میں چھپ جاتی ہے اور خوف سے چاہ کر بھی پیچھا چھڑایا نہیں جا سکتا۔ آپی، یہ جمعہ، عرشیہ نکاح کی تاریخ اتنی قریب سن کر بھی دل میں گھبرا گئی تھی۔ تبھی اس نے ہیرا کو دیکھتے ہی کہا، گڑیا آج نہیں تو کل یہ سب تو ہونا ہی ہے، ہمارے بڑے ہمیشہ ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں، تم فکر مت کرو، سب اچھا ہی ہوگا۔ ہیرا اسے بہت پیار سے سمجھانے لگی۔ اور ہم بھی تو ہوں گے وہاں، اور روحان بھائی تم یقین کرو بہت اچھے ہیں، بہت سویٹ، دیکھنا تم ان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ آنیہ بہت پیار سے مسکراتے ہوئے عرشیہ سے مخاطب ہوئی۔ انشاءاللہ۔ آنیہ کی بات کے اختتام پر ہیرا نے زور سے کہا، تمہاری کیا بات ہوئی بھائی جان سے؟ حریم پریشے کے پیچھے بیٹھتے ہی پوچھنے لگی۔ یار ان سے بات کرنا کوئی آسان کام ہے، کبھی کی ہے میں نے ان سے بات، اوپر سے یہ بڑوں کو نہ جانے کیا سوجی، جس کو ساری زندگی بھائی جان بلوایا اب اسے بھائی نہیں کہنا، مطلب پھر شروع سے کہلواتے کیوں ہیں جب آگے جا کر ایسا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بچے ہوں گے تو میں تو اپنے بچوں سے بالکل ایسے نہیں کہلواؤں گی، کیا پتا کب کس کی شادی کس سے ہو جائے۔ پریشے پھر سے اپنی زبان پر قابو نہ رکھتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ 2 صوفے چھوڑ کر روحان اور زاویار بیٹھے تھے۔
زاویہ جہاں اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے شرمندہ سا ہو کر جھک گیا، وہیں روحان نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ یار، کہاں شادی کی ڈیٹس فکس ہو رہی ہیں اور کہاں تم بچوں تک پہنچ گئی، بڑی جلدی ہے تمہیں۔ حریم نے زاویار اور روحان کو نہیں دیکھا تھا، وہ دونوں محض سی باتیں کر رہی تھی۔ توبہ، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، ایسا کچھ نہیں میں سوچ رہی۔ پریشا زاویار کے ساتھ اپنے آگے کی زندگی کو سوچ کر بچوں کی طرح کان پکڑے توبہ توبہ کرنے لگی۔ کیا ہوگا میرا؟ زاویار نے پریشا کی حرکتیں دیکھتے زیر لب کہا۔ یا تو وہ بولنا چھوڑ دے گی یا تمہیں بولنا سکھا دے گی۔ روحان مسکراتے ہوئے زاویار کو چھیڑنے لگا۔ اللہ جانے۔ زاویار دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اس شوخ و چنچل لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی نکاح رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب مہمانوں کے جاتے ہی پریشا نے زور زور سے بول کر پورا حال سر پر اٹھا لیا تھا، کیونکہ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے اور ہم اپنے بڑوں کے تمام فیصلے دل سے راضی خوشی مانتے ہیں۔ ثنا شاہ غصے میں آ کر بولی، 1-2 مہینے ہی لے لیتے۔ اس بار پریشا تھوڑا نرمی سے بولی، اور وہ کیوں؟ دیکھو، بڑوں کے فیصلوں پر سوال نہیں اٹھاتے۔ اتنا اچھا لڑکا مل رہا ہے اور اس کی ناشکری ہی ختم نہیں ہو رہی۔ لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لڑکوں کے لیے، اور ایک میری یہ لڑکی جب تک میری جان نہ جلا دے اسے سکون نہیں ملتا۔ ثنا شاہ پریشا کے بار بار کسی نہ کسی مدعے پر سوال اٹھانے سے تنگ آ گئی تھی۔ پریشا ثنا شاہ کو اس قدر غصے میں دیکھ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اگر ایک لفظ اس نے نکالا تو شاید اس کی امی اسے 2-3 لگا بھی دے، تو عافیت اسی میں تھی کہ چپ ہو جایا جائے۔ کیا زنین نے بات کر لی ہوگی؟ اگر ہاں تو کیا کہا ہوگا اس نے، اور اگر نہیں تو کیوں؟ یا اللہ، سب کچھ اچھا اچھا کر دینا، آمین۔ آنیا اپنے بیڈ پر لیٹ چھت کو دیکھتے دل ہی دل میں خود کلامی کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حریم نے آنیا کو سوچوں میں محو پا کر کہا۔ کچھ نہیں، بس 1 ہفتے میں اتنے سارے کام کیسے ہوں گے یہ سوچ رہی تھی۔ آنیا نے بہانہ بنایا۔ 1 ہفتہ کہاں ہے میڈم، 4 دن ہے۔ حریم مسکراتے ہوئے بولی، تم وہی کپڑے پہنو گی جو فاریہ آپی کی شادی میں پہنے تھے۔ حریم کو کپڑوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے بھائی کی شادی میں اسے کہیں پرانے کپڑے نہ پہننے پڑ جائیں۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھائی کی شادی ہے میرے، ایسے کیسے پرانے کپڑے پہن لوں؟ کبھی نہیں۔ آنیا فوراً ہی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ، آج کچھ نہیں ملا تمہیں یونیورسٹی میں؟ آنیا کو وہ چٹ یاد آئی تو پوچھنے لگی، آج میں نے دیکھا ہی نہیں بیگ، اور ویسے بھی آج تو میں کمرے میں ہی بند رہی۔ حریم جھرجھری لیتے ہوئے بولی، ویسے یہ تمہارا ڈرپوک عاشق اس وقت تھا کہاں جب تمہارے ساتھ یہ سب ہوا؟ عام طور پر تو ایسے عاشق دروازہ توڑ کر ہیروئن کو بچاتے ہیں اور پھر ایک ایک کو خوب کھری کھوٹی سناتے ہیں، پھر ہیروئن کو بڑے پیار سے سنبھالتے ہیں۔ سب کچھ ایسا صرف فلموں اور ناولز میں ہی ہوتا ہے کیا؟ آنیا بکھرے بال لیے تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر مزے لیتے ہوئے بولی، دروازہ توڑ کر بچایا اور پھر سب پر غصہ تو اورحان بھائی نے بھی کیا، لیکن بعد میں سنبھالا نہیں بلکہ الٹا اتنا ڈانٹا، ڈانٹنے سے اچھا تھا وہیں بند رہنے دیتے مجھے۔ حریم کو پھر سے اورحان پر غصہ آنے لگا تھا۔ ارے تو وہ تو ارحان بھائی تھے نا، ان سب کو نہ گھٹی کی جگہ کروا نیم چٹایا تھا کسی نے، تبھی یہ سب ایسے ہیں۔ چل چھوڑ ان سب کو، دیکھنا کیا پتا کچھ ڈال گیا ہو وہ۔ آنیا واپس سے حریم کی توجہ اس انجان شخص کی جانب مرکوز کر گئی۔ حریم نے اپنے بیگ میں خوب اچھی طرح سے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں کو ہی دل میں افسوس ہوا تھا، کسی اور وجہ سے نہیں، بس تجسس کی وجہ سے۔ انسان بنو، یہ عاشق کیا ہوتا ہے؟ پریشا کے ساتھ رہ کر تم بھی کچھ بھی بولے جا رہی ہو، کسی نے سن لیا نا تو پھر دیکھنا، خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ حریم دروازے کی جانب ڈرتے ہوئے دیکھ کر بولی، اچھا چھوڑو یہ سب، کل یونیورسٹی جلدی آ جانا، پھر شاپنگ کرنے چلیں گے۔ آنیا دوبارہ سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، یار اگر یہ جنگل والی کہانی سچ ہے تو ہم یہاں کیوں رہتے ہیں، کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ اور دادا صاحب کیا کہہ رہے تھے، کن اپنوں کو کھویا؟ کیا بابا کی ڈیتھ جنگل کے بھوت کی وجہ سے ہوئی تھی؟
حریم کچھ سوچتے ہوئے اداس سی ہو کر بولی، یار پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، لیکن کوئی بتائے تب نا، کسی سے بھی پوچھو تو بات کہاں کرتا ہے اس ٹاپک پر۔ چلو چھوڑو یہ سب، سونا بھی تو ہے، جنگل کی بات ابھی رہنے دو، پھر رات میں آنکھ کھل گئی تو ڈر ہی لگتا رہے گا۔ آنیہ یہ کہہ کر آنکھیں بند کیے لیٹ گئی، جبکہ حریم چھت کو دیکھتے اپنے خیالوں میں کھو گئی۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، زنین عائشہ شاہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں بیٹا بولو، عائشہ شاہ جو کہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی درد سے کراہتی ہوئی آواز سے بولی۔ کیا ہوا آپ کو؟ زنین فوراً ہی ان کے پاس گیا۔ کچھ نہیں، بس سر درد ہو رہا ہے۔ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کوئی کام تھا؟ عائشہ شاہ سر کے درد سے توجہ ہٹاتے ہوئے بولی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کل صبح کر لوں گا۔ یہ بتائیں دوا کھائی آپ نے؟ زنین فکر مند ہوتے ہوئے بولا۔ جی بیٹا، کھا لی ہے دوا۔ عائشہ شاہ بیٹے کو اپنے لیے فکر مند دیکھ دل سے خوش ہوئی تھی۔ چلے پھر آپ آرام کریں، کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیجیے گا۔ زنین یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چلو خیر ہے، کل بات کر لوں گا۔ ایک سرد آہ خارج کرتے وہ اپنی امی کے دروازے کو بند کرنے کے بعد بولا، اور پھر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، اندھیرا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اندھیرا بھی وہ جو گہرا ہو۔ وہ عجیب بے حال سی بال بکھیرے ہوئے کھڑی تھی، لمبے بال جو عام طور پر دیکھنے والے کے دل کو بھائیں اس وقت سحر زدہ لگ رہے تھے۔ درختوں کے بیچ وہ سہمی سی کھڑی تھی۔ اندھیری رات عجیب سا ہو کا عالم تھا، دل میں خوف پیدا کر دینے والی دھند میں وہ بمشکل تمام ہی سامنے کا منظر دیکھ پا رہی تھی۔ عجیب پتوں کی سنسناہٹ، جھینگر کی آوازیں اور قدموں کی آوازیں دل کو مٹھی میں جکڑنے کے لیے کافی تھی۔ خود کو بے حال پا کر اس نے آس پاس دیکھا۔ ڈر کیا چیز ہے اس کی آنکھوں سے صاف پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ تبھی ایک دم سے اسے لگا کہ برابر والے درخت کی شاخ جو اس کے عین اوپر تھی وہاں سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے اوپر دیکھا، پھر اسے لگا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، جھاڑیوں کے سوا اسے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ کسی کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی کسی کے رونے کی سسکنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے اسی جانب رواں ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرتی وہ آگے بڑھتی گئی۔ تھوڑی ہی دور جا کر اسے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ لڑکی اپنا چہرہ اپنی گود میں چھپائے بہت خوبصورت سے جوڑے میں ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے زیادہ پتوں اور جھاڑیوں کے باوجود بھی اس کے کپڑوں پر کہیں داغ نہ تھا۔ ہر طرف عجیب سی ہی ویرانیت تھی۔ درخت اس طرح سے کھڑے تھے جیسے کوئی نگراں ہو، جیسے اس کا پیچھا کر رہے ہوں، اور اب اس انتظار میں ہوں کہ کب انہیں کوئی موقع ملے۔ تم کون ہو؟ آنیہ نے تھوک نگلتے ہوئے ہمت کر کے پوچھا۔ آنیہ کے سوال پر اس لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ آنیہ حیرت سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، آنیہ ہی تھی، بالکل اس جیسی، ایسی کہ جیسے سامنے آئینہ ہو اور وہ اپنا ہی عکس روبرو دیکھ رہی ہو۔ اسے دیکھ کر آنیہ بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن بھاگنے کی ہر کوشش بے سود تھی۔ پاؤں اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ ایک قدم بھی ہلانا ناممکن تھا۔ وہ لڑکی لال آنکھیں کے بھیگے گوشے لیے آنیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ آنیہ کو جب وہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں بمشکل اس سے پوچھا۔ میں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ اس لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ آنیہ نے پھر سے سوال کیا۔ یہ دیکھو، یہ انگوٹھی مجھے زنین نے دی تھی، دیکھو اس کا نگ ٹوٹ گیا۔ یہ کہہ کر اس لڑکی نے ایک انگوٹھی نکالی، بہت خوبصورت، لیکن اس کے اوپر نگ والی جگہ خالی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ سے جو خالی تھی خون بہنے لگا، اتنا خون کہ اس لڑکی کے کپڑے تر ہونے لگے۔ خون کے بہنے میں آہستہ آہستہ تیزی آ رہی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر بہنے لگا، اور اب وہ خون آنیہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، وہ شدید ڈر گئی تھی، لیکن اس کے قدم ہل ہی نہیں رہے تھے۔
تبھی اس لڑکی نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کے کہکہے عام کہکہوں جیسے نہیں تھے، ان میں عجیب وحشت تھی جو دل کو ڈرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی آنیہ اپنے قدموں کو ہلکا سا ہلانے میں کامیاب ہو گئی اور جیسے تیسے وہاں سے جانے لگی، لیکن قدم ابھی بھی اتنے بھاری تھے کہ وہ مشکل سے ہی چل پا رہی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ جائے۔ اس لڑکی کے کہکہے پورے جنگل میں گونجنے لگے، دیکھنا تمہارا دل ٹوٹے گا، وہ تمہیں نہیں ملے گا، اسے میں تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ لڑکی زور زور سے اس کے پیچھے سے کہہ رہی تھی۔ تبھی آنیہ کی آنکھ کھلی، وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی، سانسیں پھولی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینہ۔ وہ آنکھیں پھاڑے اپنے کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر لگی اسے یہ جاننے میں کہ جو بھی اس نے دیکھا وہ خواب تھا۔ یا اللہ خیر کرنا، یہ کیا تھا؟ وہ ڈرتے ڈرتے زیر لب بولی، اور سوچ سوچ کے سو جنگل کے بارے میں، تو پھر خواب میں تو وہی آئے گا نا۔ توبہ توبہ، کتنا عجیب خواب تھا، آنیہ خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ وہ دل ہی دل میں خوف زدہ تھی، لیکن اپنے ڈر کا اعتراف وہ ابھی خود سے نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی پوری رات پڑی تھی اور وہ یہ بقایا رات ڈر کر نہیں گزار سکتی تھی۔ تبھی اس نے اپنی سوچوں کو منتشر کرنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے اچھے واقعات کو یاد کرنے لگی، ایک کے بعد ایک بات۔ بس وہ اپنا ذہن ہٹانا چاہتی تھی، لیکن بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آ جاتا، وہ کہے اس کے کانوں میں گونجنے لگتے۔ کئی بار اس نے کچھ اور سوچنا چاہا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پاس بیٹھا اسے وہ سب بار بار بتا رہا ہو۔ وہ چاہ کر بھی اپنا دھیان اپنے خواب سے ہٹا نہ سکی تو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب کمرے کا اندھیرا اسے پریشان کرنے لگا تھا اور لائٹ کا سوئچ چند قدم کے فاصلے پر ہونے کے باوجود ایک مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ دراصل ہم اتنا ڈرے بھی نہیں ہوتے جتنا ہمارا دماغ ہمیں وسوسے دے کر ڈرا جاتا ہے۔ آنیہ بھی اس وقت اپنے ذہن کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ اس کا ذہن اس وقت اسے آج تک کی تمام ہارر موویز کے تمام تر خوفناک دل دہلانے والے چہرے دکھا رہا تھا، ایک کے بعد ایک منظر ڈراؤنے سے ڈراؤنا تر۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور 4 قدم کا سفر ایک قدم میں پورا کر کے اس نے جھٹکے سے سوئچ آن کیا۔ سوئچ آن کرتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہ اپنی بیوقوفی پر مسکرا دی، لیکن اب ڈر لگ رہا تھا تو لگ رہا تھا، کیا کیا جا سکتا تھا؟ یوں ہی اپنے ڈر سے آنکھ مچولی کھیلتی وہ پانی کے گلاس میں جگ سے پانی بھر کر پینے لگی۔ خود کو بہلانے میں اس کی نظر پاس رکھی کرسی پر گئی ہی نہیں، جس کی گدی اس طرح دبی ہوئی تھی کہ جیسے اس پر کوئی بہت بھاری بھرکم چیز رکھی ہوئی ہو۔ پانی پی کر اس نے گلاس رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، اس بات سے انجان کہ وہ انجان سایہ ابھی بھی اس کی جانب عجیب انداز میں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈر بھی تب تک ہی حاوی ہوتا ہے جب تک آپ ڈرو۔ اس کا یقین لائٹ کے جلانے تک کا تھا، تب تک وہ ڈر رہی تھی۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی اس کا ڈر ختم ہو گیا، اور جب کوئی ڈر نہیں تو لاکھ کوئی کتنا ہی قریب ہو یا دور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور جب آنیہ اس سائے کے شکنجے سے باہر ہو گئی تو وہ انجان سایہ بھی آہستہ آہستہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح حریم جلدی اپنا ناشتہ ختم کر رہی تھی، اسے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ ادھر زنین مکمل تیار کھڑا، ہاتھوں کو باندھے حریم کے سر پر کھڑے، حریم کی سانس اور پھلا رہا تھا۔ بھائی آپ یہاں سے تو ہٹے، میں کر رہی ہوں نا، بس 2 منٹ دے دیں، حریم چڑ کر بولی۔ نہیں، میں اگر یہاں سے ہٹ گیا نا تو تم پتہ نہیں کتنا ٹائم لوگی، پہلے ہی بچوں کی طرح کلاس تک چھوڑنا ہے تمہیں، جلدی کرو میری کلاس نکل جائے گی۔ زنین گھڑی کو دیکھ کر اکتائے ہوئے بولا۔ ہاں بس 2 منٹ، حریم نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ادھر آنیہ زنین کی جانب یکٹک دیکھتے اپنا گزشتہ رات والا خواب یاد کر رہی تھی۔ ایک ایک منظر پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے تو اس نے اپنی نظریں ہٹا لی۔ چلو یہ اچھا ہے کہ زنین نے آج تک مجھے کوئی ایسی انگوٹھی نہیں دی، ورنہ خواہ وہم آتا دل میں۔ وہ دل ہی دل میں ہم کلامی کرتے ناشتہ کرنے لگی۔ زنین، کیا ہوا، آج بھی چھٹی کا ارادہ ہے کیا؟ دروازے سے اندر آتے اورحان نے زنین کی جانب آتے ہوئے کہا۔ نہیں جانا ہے، کیوں نہیں جانا، بس ان محترمہ کا انتظار کر رہا ہوں، زنین نے اورحان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ ان کے سامنے
ان کے سامنے میرا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ حریم دل ہی دل میں منہ بسورتے ہوئے بولی۔ پھر تو مجھے لگتا ہے تمہیں وقت لگے گا، چلو پھر میں چلتا ہوں، تم آ جانا۔ اورحان ایک نظر حریم پر ڈال کر زنین سے مل کر گھر سے چلا گیا۔ زنین بھی اب اورحان کو کیا روکتا، جانتا تھا اسے ابھی وقت لگے گا، کیونکہ میڈم تیار بھی تو نہیں ہوئی تھی۔ حریم 5 منٹ میں یا تو تم تیار ہو جاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ زنین اس بار وارننگ دینے لگا، حریم جلدی کرو۔ ابھی حریم زنین کو جواب دینے ہی والی تھی کہ زاویار کی باروب آواز سن کر ایک دم سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم بھائی۔ زنین نے زاویار کو مکمل تیار سیڑھیوں سے اترتا دیکھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو اب تم؟ زاویار نے ڈائننگ ٹیبل سے جوس کا گلاس اٹھا کر کہا۔ ٹھیک ہوں، بس یونیورسٹی جا رہا ہوں، اور یہ کچھوا صفت لڑکی مجھے دیر کروا رہی ہے۔ زنین نے ایک نظر حریم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھائی جان میرا ہو گیا، میں 2 منٹ میں دیکھیے گا نیچے ہوں گی۔ حریم یہ کہہ کر سیدھی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ سنبھال کر، کوثر شاہ نے اسے یوں تیز تیز سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر پیچھے سے آواز لگائی۔ بھابھی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کوثر شاہ نے ثنا شاہ کو کچن سے چائے کی ٹرے لے کر آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں بولو کوثر۔ عائشہ شاہ اپنے چہرے پر ڈھیروں اطمینان سجائے ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ آپا نے آنیا کے لیے سکندر کا رشتہ بھیجا ہے۔ کوثر شاہ آواز کو دھیما کیے کہنے لگی۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ عائشہ شاہ جو اس بات سے انجان تھی کہ اس شادی سے ان کے اپنے بیٹے کا دل ٹوٹ جائے گا، دل سے خوش ہوئی۔ سکندر تو بہت اچھا لڑکا ہے، پھر کیا سوچا تم لوگوں نے؟ عائشہ شاہ پورے دل سے مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں بھابھی، نہ انہوں نے انکار کیا، بس آپ سے ایک بار مشورہ کرنا چاہ رہی تھی۔ کوثر شاہ کی خوشی بھی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ آنیا بیٹی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ وہ تو خوش ہوئی ہوگی، اس کا کتنا دل کرتا تھا امریکہ جانے کو۔ چلو بھائی اب وہیں رہے گی، اللہ بانصیب کرے، آمین۔ عائشہ شاہ کے لہجے میں آنیا کے لیے بہت پیار تھا۔ ہاں اس کی تو بچپن کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ کوثر شاہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر کب آ رہی ہیں تمہاری آپا؟ عائشہ شاہ نے چائے کے کپ میں چائے بھرتے ہوئے کہا۔ بس پہلے تو کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے آئیں گی، لیکن کل جب میں نے انہیں روحان کی شادی کی خبر دی تو شاید اسی ہفتے آ جائیں۔ کوثر شاہ ابھی بھی بہت دھیمے بات کر رہی تھی، اتنی آہستہ کہ ان کی آواز کسی کے سماعتوں تک نہیں جا رہی تھی، سوائے زنین کے جو ان کے بہت قریب کھڑا تھا۔ ان دونوں کی باتیں اس کے دل و دماغ پر بجلی بن کر گر رہی تھی، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ بڑے کمال سے ضبط کیے کھڑا رہا۔ کچھ بھی کہنے اور کرنے کے لیے یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اس نے یونیورسٹی سے آتے ہی اپنی امی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، عائشہ شاہ نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ آ گئی میں، دیکھا بولا تھا نا 2 منٹ۔ حریم زنین کے پاس آ کر بولی۔ کیا ہو گیا بھیا، آ گئی میں؟ زنین کو اپنی سوچ میں محو پا کر اس نے اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ زنین کی سوچ کا تسلسل حریم کے ہلانے سے ٹوٹا تو اس نے ایک نظر بھر کر آنیا کو دیکھا اور پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بس آج ہی بات کروں گا امی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں خود کلامی کرتے اپنی بائک پر جا بیٹھا۔ حریم کے بیٹھتے ہی اس نے بائک سٹارٹ کی اور یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ تو ادھر ہی مکمل ہوتی ہے ہماری ایپیسوڈ نمبر 6۔ جلد ہی ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔